الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو مخدوم کائنات بنایا، انسان کو پروردگار ذوالجلال نے بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ رب العزت کی لا تعداد اور ان گنت نعمتوں میں سے اکثر نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر ایک مرتبہ بندے کے ہاتھ سے چلی جائے تو اللہ تعالی وہ نعمت بندے کو دوبارہ لوٹا دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی بعض نعمتیں ایسی ہیں جو بندے کو زندگی میں صرف ایک مرتبہ ملتی ہے۔ جب وہ نعمت بندے کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے، بندہ آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، چیختا چلاتا ہے، لیکن وہ نعمت لوٹ کر بندے کے پاس نہیں آ سکتی۔ وہ نعمت عفت اور پاک دامنی کی نعمت ہے۔ یہ عفت اور پاک دامنی کی نعمت، بے داغ جوانی کی نعمت انسان کو زندگی میں صرف ایک مرتبہ ملتی ہے۔ جب بندہ اپنے جسم کو گناہوں کی دلدل کے اندر داغدار کر لیتا ہے، جب انسان کا یہ جسم اللہ کی نافرمانی کے اندر استعمال ہوتا ہے، جب یہ جسم حرام کاموں کے اندر، حرام چیزوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس بندے کو یہ نعمت زندگی بھر عطا نہیں فرماتے۔ یہ عفت اور پاک دامنی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر کامیاب مؤمنین کی چند صفات بیان فرمائی ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ نے مختلف صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون۔ وہ مؤمنین کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اصل کامیاب مؤمنین ہیں۔ اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر دوسری جگہ فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات۔ وہ مرد جو اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتے ہیں، والحافظات وہ خواتین جو اپنی ناموس کی حفاظت کرتی ہے، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارے گا، میں اس بندے کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو گوئے کہ عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی وجہ سے، اپنے اس 5-6 فٹ جسم کی حفاظت کی وجہ سے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی وجہ سے اللہ فرماتے کہ زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں،
اور جب کوئی بندہ عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی، انسان کے جسم کے اوپر کپڑا نہیں ہوگا، لباس نہیں ہوگا، سر پہ ٹوپی رومال پگڑی نہیں ہوگی، پاؤں کے اندر جوتا نہیں ہوگا، ہر بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے کے اندر شرابور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس شدت کے عالم میں 7 خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وہ نوجوان بھی ہوگا، وہ شادی شدہ مرد بھی ہوگا جس کو دنیا کے اندر کوئی عورت اپنی طرف بلاتی ہے، اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، وہ گناہ کی دعوت دیتی ہے، لیکن اس مرد کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ یہ آگے سے جواب دیتے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ بدکاری کر کے رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد اپنے آپ کو بدکارہ عورت سے بچائے گا، زانیہ عورت سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ، حج کے سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے کے اندر جنگل میں پڑاؤ ڈالا، ساتھیوں کے پاس قافلے والوں کے پاس سامان ختم ہو گیا۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھیوں سے کہا کہ علاقے کے اندر کچھ خورد و نوش کی چیزیں تلاش کرو تاکہ سفر اچھا گزر جائے۔ ساتھی سامان تلاش کرنے کے لیے چلے گئے۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ خیمے کے اندر اکیلے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ذکر و اذکار کے اندر مشغول تھا، تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت آئی جو بکریاں چرا رہی تھی، خیمے کے اندر داخل ہوئی، اس عورت نے اشارہ کیا، میں سمجھا کہ شاید اس عورت کو بھوک لگی ہوئی ہے، میرے پاس روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، میں نے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر اس خاتون کو دینا چاہا، اس خاتون نے روٹی کے ٹکڑے کے لینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ ایک عورت کو جو مرد سے چاہت ہوتی ہے میں آپ کے پاس اسی سلسلے کے اندر آئی ہوں۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا شیطان اس مبارک سفر کے اندر میرے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، مجھے گناہ کے اندر مشغول کرنا چاہتا ہے۔ حضرت سلیمان بن یسار فرماتے میں نے اسی وقت اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا اور رو کر اللہ کے سامنے فریاد کی اللہ میں تو حج کے مبارک سفر پہ جا رہا تھا، اللہ آپ کو منانے کے لیے جا رہا تھا، اللہ شیطان نے اس عورت کو اپنے جال کے اندر پھنسا کر میرے ایمان کو خراب کرنے کے لیے خیمے کے اندر بھیج دیا، اللہ میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، اللہ بچانے والی ذات تو ہے، اللہ اس خیمے کے اندر میرے جسم کی حفاظت فرما، اللہ مجھے پاک دامنی کی نعمت عطا فرما۔ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں اللہ کے سامنے روتا رہا حتیٰ کہ میرے رونے کی وجہ سے اس خاتون نے بھی رونا شروع کر دیا، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو کے قطرے ٹپک پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد خاتون وہاں سے واپس چلی گئی۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پھر اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا، میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رو رہا تھا اور میں نے اللہ کے سامنے فریاد کی اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ایمان کو بچا لیا، عزت اور ناموس کی حفاظت کر دی۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں دعا کر کے خیمے کے اندر زمین کے اوپر لیٹ گیا، جب خواب کے اندر میری آنکھ لگ جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے خواب کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب کروا دی، اللہ کے پیغمبر سے ملاقات نصیب ہو گئی۔ حضرت سلیمان بن یسار فرماتے ہیں جب خواب کے اندر میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے اللہ کے پیغمبر کے حسین و جمیل چہرے کی طرف دیکھ کے کہا اللہ کے نبی آپ جب زلیخا کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے زلیخا نے آپ کو گناہ کی دعوت دی، آپ اپنے آپ کو بچانے کے اندر کامیاب ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا سلمان میں تو اللہ کا نبی تھا، میں تو اللہ کا پیغمبر تھا، اللہ کی غیبی مدد میرے ساتھ تھی، اللہ نے مجھے بچانا تھا لیکن آپ نے وہ کام کر کے دکھا دیا
جو وقت کا پیغمبر کیا کرتا تھا۔ حضرت سلمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی میرے دل کو خوشی پہنچ جاتی ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ جب بندہ عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی اسے ملاقات نصیب کروا دیتے ہیں۔ عفت اور پاک دامنی کی زندگی آج کے دور کے اندر گزارنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ گھر کی چار دیواری سے باہر نکلتے ہیں، بڑے بڑے سائن بورڈ کے اوپر پینا فلیکس آویزہ ہوتے ہیں جس کے اوپر عورت کا پورا جسم دکھایا ہوتا ہے، عورت کا چہرہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، سینہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ملک پاکستان کے اندر بعض پینا فلیکس کے اوپر خواتین کی وہ تصاویر بھی آویزہ ہوتی ہیں جہاں خواتین کی رانیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، پنڈلیاں بھی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جب کوئی نوجوان اور کموارہ لڑکا اس تصویر کو دیکھتا ہے اس نوجوان کے جذبات اور خیالات گندے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ دل و دماغ کے اندر گندے قسم کے خیالات آتے ہیں۔ پھر اس نوجوان کے لیے اپنی جوانی کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گھر کی چار دیواری سے باہر نکلتے ہیں تو خواتین کی تصاویر آویزہ ہوتی ہے، اور جب مارکیٹ کے اندر بازار کی طرف جاتے ہیں تو خواتین بے پردہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں، ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی نوجوان ٹچ سکرین والا موبائل استعمال کرتا ہے، اس کے اوپر نیٹ بھی استعمال کرتا ہے، پھر اس نوجوان کے لیے تنہائی کے اندر خلوت کے اندر اپنے جسم کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہماری خلوت جلوت کو تقوی سے بھرپور فرما دے۔ لیکن انسان کی حالت یہ بن جاتی ہے وہ کموارہ ہوتا ہے، ابھی شادی نہیں ہو چکی ہوتی، لیکن جب نیٹ مختلف قسم کی ویب سائٹس کا استعمال کرتا ہے یا یوٹیوب کا غلط استعمال کرتا ہے یا گندے قسم کی فیس بک کے اوپر جا کے گندے کلپ دیکھتا ہے تو خلوت کے اندر اپنے جسم کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے، اپنے جسم کے ساتھ لذت اٹھانا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ چند لمحوں کی لذت ہوتی ہے، چند لمحوں کے فائدے اٹھاتا ہے، چند لمحوں کی خاطر مزے اٹھاتا ہے، لیکن یہ نوجوان بھول جاتا ہے میں خلوت کے اندر بیٹھ کر جو اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، میرا رب تو مجھے اس وقت بھی دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے تمام کرتوتوں کو جانتا ہے۔ نوجوان بعض مرتبہ یہ سوچتا ہے میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، اس کمرے کے اندر نہ میرا والد مجھے دیکھ رہا ہے، نہ میری والدہ مجھے دیکھ رہی ہے، نہ دوست احباب میں سے کوئی دیکھ رہا ہے، دنیا والوں میں سے کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہوتا، لیکن میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں چلے جاؤ، چاہے تم کمرے کے اندر زندگی گزارو، کسی محل کے اندر زندگی گزارو، کسی ویرانے کے اندر زندگی گزارو، اس جگہ پہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب بندہ کوئی بھی غلط حرکت کرتا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے یعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، تم اپنی آنکھوں سے خیانت کرتے ہو، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، تمہارے سینوں کے اندر جتنے بھید ہوتی ہیں ان تمام کو اللہ جانتا ہے۔ جب انسان کے دل و دماغ کے اندر مختلف قسم کے گندے خیالات ہوتے ہیں ان کو میرا رب جانتا ہے۔ جب بندہ غلط حرکت کرتا ہے میرا اللہ اس وقت بھی دیکھتا ہے، اگر یہ بندہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، لیکن رب اپنے بندے کو بالکل نہیں بھولتا، رب تو اس وقت بھی بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر بندہ مرنے سے پہلے اپنے اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جسم کے ساتھ کھیلنے والے کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے ہم یہ نیت عزم اور بالجزم کریں کہ میں نے عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنی ہے۔ میں نے یہ بیان کئی مجالس کے اندر کئی مرتبہ کیا ہے، آپ حضرات نے سماعت بھی کیا ہوگا، لیکن جب فروری کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے ملک پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک دوسرے سے کہا جاتا ہے کہ محبت اور پیار کا دن قریب آ چکا ہے۔ 14 فروری ویلنٹائن ڈے، جسے محبت اور پیار کا دن آج کی دنیا میں قرار دیا جاتا ہے، اور اس دن ایک دوسرے کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے جاتے ہیں،
سرخ کپڑے تحفے کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے جسم کے اوپر سرخ رنگ چھڑکا جاتا ہے، اور ان ہونٹوں کے ساتھ زبان کے ساتھ مختلف الفاظ کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ یہ نوجوان لڑکا جس لڑکی کے ساتھ اسے محبت ہو چکی ہوتی ہے اسے آئی لو یو کہتا ہے، وہ جواب کے اندر یہی جملہ دہراتی ہے، گویا کہ اس دن کو محبت اور پیار کا دن قرار دیا جاتا ہے، یا واٹس ایپ کے اوپر ایک دوسرے کو پوسٹ کی جاتی ہے، اس کے اوپر محبت اور پیار کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ 14 فروری یا فروری کا مہینہ 14 فروری کا دن یہ محبت اور پیار کا دن نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھ لے یہ بے حیائی اور فحاشی کا دن ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی ہوتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کو سخت جلال آ جاتا ہے، اللہ رب العزت بندوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑنا چاہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اللہ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو پھر اچانک پکڑ لیتا ہوں۔ جب اللہ کی اچانک پکڑ آتی ہے، میرے اللہ نے 20ویں پارے کے اندر فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِ، میں نے لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے پکڑا، میں نے قوم عاد کو بھی پکڑا تھا، میں نے قوم سمود کو بھی پکڑا تھا، میں نے فرعون کی قوم کو بھی پکڑا تھا، میں نے قوم نوح کو بھی پکڑا تھا، کسی کے اوپر ہوا کا عذاب بھیج دیا، کسی کے اوپر پتھروں کی بارش برسا دی، کسی کے پاس فرشتہ آیا، فرشتے نے آ کے چیخ ماری اور بعض قوموں کو پانی کے اندر تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس 14 فروری کو، فروری کے مہینے کے اندر اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنی ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے میں اللہ کی پکڑ کے اندر نہ آ جاؤں۔ جب آگ لگتی ہے وہ خشک چیزوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے، گیلی چیزوں کو بھی آگ لگ جاتی ہے۔ اسی طرح گناہ کسی کا ہوتا ہے، لیکن بعض مرتبہ جب اللہ کے نیک بندے بھی، مومنین بھی توبہ کا اہتمام نہیں کرتے تو ان بروں کے ساتھ اس بندے کا حشر بھی کر دیا جاتا ہے۔